السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہدایہ آخرین کتاب الاضحیہ یعنی قربانی کا بیان۔ قربانی کے متعلق ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ قربانی کا حکم کیا ہے اور قربانی کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں۔ قربانی کے حکم کو لے کر جو فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے واجب اور سنت کو لے کر وہ بھی ہم نے پڑھے۔ تو کچھ علماء کرام کچھ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور امام ابو یوسف کی دو روایتوں میں سے دوسری روایت سے قربانی سنت ثابت ہوتی ہے، اور امام شافعی بھی قربانی کے سنت ہونے کے قائل ہیں۔ سنت ہونے کی وجہ سنہ کے اندر ہم پڑھ چکے تھے کل، من ارادہ سے انہوں نے استدلال کیا تھا، اور قربانی کے سنت ہونے کا استدلال انہوں نے اس بات سے بھی کیا تھا کہ اگر قربانی واجب ہوتی تو مسافر پر بھی واجب ہوتی، اس لیے کہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو دونوں یہ مختلف نہیں ہوں گے۔ جس طرح زکوٰۃ جس طرح مقیم پر فرض ہے اسی طرح مسافر پر بھی فرض ہے، تو اس بات سے بھی انہوں نے استدلال کیا تھا کہ قربانی سنت ہے۔ ووجہ الوجوب، آج ہم پڑھیں گے ان ائمہ اکرام کا موقف جن کا یہ کہنا ہے کہ تو جو وجوبیت کے قائل ہیں ان کا بھی استدلال یہاں پر موجود ہے۔ ان کا موقف تھا کہ قربانی واجب ہے، اور واجب ہونے کا جو استدلال ہے ان کا ووجہ الوجوب سے ہمارا آج کا سبق شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ووجہ الوجوبی، اور جو وجوبیت کے قائل ہیں ان کے وجوبیت کے قائل ہونے کی وجہ ہے قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ جو سنت کے قائل ہیں انہوں نے بھی حدیث سے دلیل لی تھی، اور جو وجوبیت کے قائل ہیں وہ بھی دلیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لے رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعۃ لم یضح فلا یقربن مصلانا، یہ حدیث پاک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعۃ، کہ جس کے پاس کشائش مال ہے، یعنی اس کے پاس گنجائش ہے مال کی، ولم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ من وجد ساعۃ، جس کے پاس استطاعت ہے اور استطاعت ہونے کے باوجود لم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہوں کے بھی قریب نہ ہو۔ ومثل ھذا الوعید، یہاں سے استدلال یہ کیا جا رہا ہے اس حدیث پاک سے کہ اس طرح کی جو وعیدیں آتی ہیں، اس طرح کے جو چیلنجز آتے ہیں نصوص کے اندر، مثل ھذا الوعید، اس طرح کی وعیدیں جو ہوتی ہیں، لا یلحق بترک غیر الواجب، وہ غیر واجب کے علاوہ کسی اور حکم پر نہیں لگتے۔ مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو بات بتائی جاتی ہے کہ جس کے اندر دھمکی کے طور پر بتایا جاتا ہو کہ جس کے پاس وسعت مال ہے اور وسعت مال ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب تک نہ ہو۔ تو اس طرح کی جو وعید اور دھمکی بھرے جو الفاظ ہوتے ہیں، لا یلحق بترک غیر الواجبی، یہ غیر واجب کے علاوہ کسی اور امر کے لیے نہیں بولے جاتے ہیں، بلکہ اسی امر کے لیے استعمال کیے جائیں گے جو کہ واجب ہوگا۔ اور یہاں پر الفاظ سے ظاہری معلوم ہوتا ہے، بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قربانی کرنا واقعی ضروری ہے۔ تو یہاں پر استدلال ہوا کہ قربانی واجب ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پر وعید ہے، اور وعید جو کہ لے جاتی ہے وجوبیت کی طرف۔ اور دوسرا استدلال یوم الاضحیٰ سے کرتے ہیں، دوسرا استدلال لفظ کو لے کر کے ہے جو عقلی ہے، یقالو، اور دوسرا جو استدلال ہے یقالو یوم الاضحیٰ، کہا جاتا ہے یوم الاضحیٰ، قربانی والے دن کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ تو یوم الاضحیٰ سے بھی استدلال کیا جائے گا۔ وذالک یؤذن بالوجوب، دراصل یہ یوم الاضحیٰ جو لفظ ہے یہ بھی وجوبیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ ملاحظہ کیجیے، لأن، اس طرح سے اشارہ کرتا ہے وجوبیت کی طرف، اس لیے کہ جو اضافت ہے، لأن الاضافۃ للاختصاص، اضافت جو ہوتی ہے ہمیشہ اختصاص کے لیے ہوتی ہے، خصوصیت بتانے کے لیے ہوتی ہے، وہو بالوجود، اور وہ ایک وجود ہے، جو اختصاص ہے وہ ایک وجود ہے۔ والوجوب، اور وجوب جو ہے وہو المفضی الی الوجود، اور وجوب وجودیت کی طرف لے کر جاتا ہے، ظاہرا بالنظر الی الجنس، ظاہری طور پر نظر کرتے ہوئے جنس کی جانب، غیر ان الاداء یختص باسباب یشق
علی المسافر استحضارها ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة، بتا رہے ہیں کہ والوجوب وهو المفضي الى الوجود، کہ وجوب جو ہے وہ لے جاتا ہے وجود کی طرف، ظاہرا بالنظر الى الجنس، ظاہری طور پر جنس کی طرف دیکھتے ہوئے، غیر ان الاداء یختص، بجائے اس کے کہ ادا جو ہے یختص باسباب، وہ ادا خاص ہو جاتا ہے اسباب پائے جانے پر، یشق علی المسافر استحضارها، اور ان اسباب کا پایا جانا مشقت میں ڈال دے گا مسافر کو، اور ان اسباب کا مہیا کرنا یہ مشقت میں ڈال دے گا مسافر کو، ویفوت، اور ایسی صورت میں قربانی فوت ہو جائے گی بمضی الوقت، وقت کے گزر جانے سے، فلا تجب علیہ، تو لہذا قربانی واجب نہ ہوگی اس پر جو مسافر ہے، بمنزلۃ الجمعۃ، یہ جمعہ کی جگہ میں ہے، تو جس طرح جمعہ کی نماز مشقت کی وجہ سے، جمعہ کی نماز ایک مسافر پر فرض نہیں، واجب نہیں، تو لہذا اسی طرح سے قربانی اس شخص پر بھی واجب نہیں ہوگی جو مسافر ہے، اس لیے کہ ادا جو ہے وہ خاص ہے اسباب کے ساتھ، جو ادا ہے کسی بھی چیز کی ادا ہو، وہ ادا تبھی ادا ہوگی، وہ ادا تبھی ادا ہوگی جبکہ وہ ادا خاص ہے اسباب کے ساتھ، اگر وہ اسباب مہیا ہوں گے تب ادا لازم ہوگی، اور اگر اسباب مہیا نہ ہوں گے تو ادا واجب اور لازم نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر جو اسباب ہیں قربانی کے لیے، اسباب یشق علی المسافر، اور جو قربانی کے جو اسباب ہیں وہ مسافر کے لیے مشقت میں ڈال دیں گے۔ ایک مسافر شخص، آج کے ہی دور میں ایک مسافر شخص ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے، 3 دن کا سفر، تو ٹرین کے اندر وہ کہاں کسائی کو لائے گا، اور کہاں سے وہ ذبح کرنے کے لیے کسی جانور کو لائے گا ٹرین کے اندر، تو لہذا یہاں پر اسباب کو مہیا کرنا یشق علی المسافری، مسافر کو مشقت میں ڈال دے گا، استحضارها، ان اسباب کو مہیا کرنا، ویفوت، اور اس طرح اگر وہ کوشش کرنے لگ جائے، یفوت بمضی الوقت، تو بلا وجہ فضول میں ہی کوشش کرتے کرتے وقت کے گزر جانے سے قربانی گزر جائے گی، وہ کوشش کرے گا، ڈھونڈے گا کسائی کو اور کسی جانور کا انتظام کرے گا، تب تک یفوت بمضی الوقت، قربانی کا وقت گزر جائے گا، قربانی گزر جائے گی بمضی الوقت، قربانی کے وقت کے گزر جانے کی وجہ سے، فلا تجب علیہ، تو لہذا اتنی مشقتیں اسباب کو مہیا کرنے کی وجہ سے، فلا تجب علیہ، اس وجہ سے قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی، بمنزلۃ الجمعہ، اور یہ قربانی جو ہے جمعہ کی جگہ پر قیاس کی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی ہم یہاں پر جو قیاس کرتے ہیں قربانی کو، وہ جمعہ کی جگہ پر قیاس کر رہے ہیں، جس طرح جمعہ اس شخص پر فرض نہیں جو مسافر ہے، کیونکہ ایک مسافر کے لیے ایک شہر ہونا چاہیے، اور پھر شہر ہونے کے بعد وہاں پر شاہ راہ عام ہونی چاہیے، اور پھر وہاں پر عدلیہ اور قضاء، منصب قضاء موجود ہونا چاہیے، تو ایسی جگہ پر اگر ایک مسافر جائے گا تو اس کی منزل کہیں اور رہ جائے گی، اور مسافر بھٹک جائے گا صرف جمعہ کو قائم کرنے کی وجہ سے، تو لہذا یہاں پر بھی جمعہ قائم کرنے کے لیے مسافر کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑ جائے گی، تو جمعہ بھی مسافر کے لیے جس طرح واجب نہیں، اسی طرح سے قربانی بھی واجب نہیں۔ تو یہاں پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اگر واجب ہوتا جمعہ تو دونوں پر ہوتا، تو لہذا جمعہ سنت ہوا، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ جمعہ واجب ہے تو صرف مقیم کے اوپر واجب ہے، ایسے ہی قربانی واجب ہے تو صرف مقیم کے اوپر واجب ہے، مسافر پر نہ جمعہ ہے اور نہ قربانی ہے۔ والمراد بالارادتی، اور ہاں محترم امام شافعی صاحب قبلہ اور امام ابو یوسف دونوں کے دونوں سنیں، فرماتے ہیں مصنف، والمراد بالارادتی، آپ نے جو لفظ ارادہ سے استدلال کیا تھا پہلی والی حدیث کے اندر، جو اپنے موقف میں آپ نے حدیث لی تھی، فیما رویہ واللہ عالم، تو اللہ تبارک و تعالی جو اس کی مراد بہتر جانتا ہے، وہ ہوا، لیکن ما ہوا ضد السہو، یہاں پر جو ہم استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، اس حدیث پاک سے، تو ہمارے ناقص علم کے تحت علامہ مرغنانی جواب دیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کی طرف سے، اور امام حسن کی طرف سے، اور امام ظفر کی طرف سے استدلال کرتے ہوئے، ہوا ما ہوا ضد السہوی، در حقیقت وہ لفظ ارادہ جو تھا وہ لفظ سہو کا اپوزٹ تھا، یعنی بھولنے کا اپوزٹ تھا، یعنی کہ اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کیا ہو
اور اس کے پاس ارادہ کرتے ہوئے اسباب مہیا ہوں، اور اسباب مہیا ہونے کے بعد اس نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ وہ بھولے گا نہیں، قربانی ضرور کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ناخون نہ تراشے اور بال نہ کاٹے۔ تو یہاں پر ضد الصحب ہے، وہاں پر ارادہ کرنا یعنی اختیار کرنا مراد نہیں ہے۔ وہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے ارادہ کرے تو قربانی کرے یا نہ کرے، وہاں پر یہ مقصد نہیں ہے۔ وہاں پر ہمارے ناقص علم کے تحت علامہ مرغنانی فرماتے ہیں وہاں پر جو مقصد ہے، وہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ ہے ہوا ضد الصحوی، وہ ہے صحو کا یعنی بھولنے کا اپوزٹ، یعنی کہ وہ شخص جو یاد کر لے اور ارادہ کر لے کہ وہ نہیں بھولے گا اور قربانی ضرور کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو تراشے۔ لتخیر وہاں پر معنی اختیار کا نہیں ہے، یاد رہے من ارادہ کی جگہ جو آپ نے استدلال کیا ہے، امام شافعی اور امام ابو یوسف آپ دونوں نے جو وہاں پر استدلال کیا ہے اور اپنا محل استشہاد من ارادہ کو بنایا ہے، وہاں پر ارادہ لتخیر تخیر نہیں ہے، وہاں پر ارادہ کرنا اور نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ارادے سے مراد وہ بھولنے کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص ارادہ کر لے اس طور پر کہ وہ بھولے گا نہیں اور ضرور قربانی کرے گا، تو ایسا شخص نہ ناخون کاٹے اور نہ بال تراشے، وہاں پر یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ تو لہذا آج کے سبق میں جو قربانی کے واجب ہونے کی جو وجہ ہے وہ دو طرح سے ثابت ہوئی۔ ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہوئے من وجد ساعۃ لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس قربانی کے اسباب مہیا ہوں اور اس نے قربانی نہ کی ہو تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، لہذا پتہ چلا قربانی واجب ہے، اس لیے کہ اس میں وعید پائی جا رہی ہے اور وعید وجوبیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور دوسرا استدلال ہے مضاف الیہ، یعنی یہ جو عبادت ہے قربانی، اس قربانی کو مضاف بنایا جاتا ہے ایک وقت مقررہ کی طرف، اور یوم الاضحیٰ وذالک یؤذن بالوجوب یہ بھی وجوب کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ اضافت جو ہے وہ اختصاص کے لیے ہوتی ہے، اور اختصاص دراصل وہ وجود ہوتا ہے، اور وجوب وہ وجودیت کی طرف لے جاتا ہے، جنسی طور پر ظاہرا بالنظر الی الجنس، ظاہری طور پر نظر کرتے ہوئے جنس کی جانب، یعنی جنسی طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو حقیقت میں وجوب وجودیت کی طرف لے جاتا ہے۔ غیر ان الاداء یختص، ہاں بجائے اس کے کہ ادا جو ہے وہ خاص ہے اسباب کے ساتھ، ادا جو ہے وہ خاص ہوتا ہے اسباب کے ساتھ، یشق جن اسباب کو مہیا کرنا مشقت میں ڈال دیتا ہے، علی المسافری مسافر کو استحضارها ان اسباب کو مہیا کرنا، ویفوت بمضی الوقت اور قربانی کا وقت گزر جاتا ہے، اور قربانی گزر جائے گی وقت کے گزر جانے سے، چونکہ یہ عبادت ایک دن کی طرف موصوف ہے، تو جب تک وہ دن موجود ہے تب تک ہی وہ عبادت کی جائے گی، تو لہذا یہ عبادت ایک وقت مقررہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے مسافر سے یہ عبادت وجوبیت کے طور پر ہٹا لی گئی ہے، تو لہذا یہ عبادت صرف اس کے لیے ہے جو بندہ مقیم ہے، کیونکہ مقیم کے لیے آسانی ہے اور اس کے پاس اسباب مہیا ہونا ممکن ہے، اور مسافر پر استحضارها اس کا ان اسباب کا مہیا کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ تو آپ تمام طالبات اس کو اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور بار بار اس کا مطالعہ کریں، ذہن نشی کریں، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ہمیں اشکال کا اظہار کریں اور سوالات کریں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔